دنیا کے سب سے امیر لوگ کون ہیں؟ جیف بیزوس، ایلن مسک، بل گیٹس۔ ان سب کی دولت ملا کر بھی ایک صحابی کی دولت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ایک ایسا انسان جو اگر آج زندہ ہوتا تو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوتا، لیکن اس نے اپنی زندگی کے آخری دن تک جیب میں ایک پیسہ تک نہ رکھا۔ یہ کہانی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک ایسے انسان کی جن کی دولت نے صرف ان کی زندگی نہیں، پوری دنیا بدل دی۔ عبد الرحمن بن عوف کا اصل نام عبد کعبہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھا۔ وہ قریش کے مشہور تجارتی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی نظر تجارت پر ہوتی تھی اور ان کا دل سچائی پر۔ عبد الرحمن ابن عوف ان پہلے 10 لوگوں میں سے تھے جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس فیصلے نے ان کی زندگی بدل دی۔ ان کا گھر ٹوٹ گیا، ان کا خاندان ان سے ناراض ہو گیا، ان کی تجارت بند ہو گئی، لیکن ان کا دل اور مضبوط ہو گیا۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو سب کچھ پیچھے چھوڑا، گھر، زمین، دولت، دکانیں، سب کچھ۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی انہی میں سے ایک تھے۔ مدینہ آئے تو جیب خالی، لیکن دل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ مدینہ میں ایک انصاری صحابی تھے، سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عبد الرحمن کو دیکھا اور ان کی غریبی دیکھ کر کہا، میرے بھائی، میں تمہیں اپنی آدھی دولت دیتا ہوں، آدھی زمین، آدھا مال، سب تمہارا۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف نے ایک پیسہ تک نہیں لیا۔ انہوں نے صرف کہا، مجھے صرف بازار کا رستہ دکھا دو۔ عبد الرحمن بازار گئے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تجارت شروع کی۔ وہ سستا خریدتے اور مہنگا بیچتے، منافع کماتے پھر انہیں دوبارہ انویسٹ کرتے۔ دن رات محنت، سچائی، ایمانداری اور اللہ پر یقین۔ کچھ ہی دنوں میں وہ مدینہ کے سب سے امیر لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ان کی تجارت اتنی بڑھ گئی کہ ان کے قافلے پوری ریگستان کو کور کرتے تھے۔ اور اب سنیں ان کی دولت کا اصل لیول کیا تھا۔ ان کے پاس سینکڑوں اونٹ، ہزاروں بکریاں اور قافلے ایسے جو پورے ریگستان کو کور کر لیتے تھے، اور سونے کا اتنا مال تھا کہ کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو ان کی نیٹ ورک بلینز آف ڈالرز میں ہوتی۔ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی میں بہت مال اللہ کی راہ میں دیا۔ ایک دفعہ ان کے پاس اتنا مال آ گیا کہ مدینہ کا پورا شہر ہل گیا۔ لوگوں نے کہا، آج مدینہ کا ہر گھر عبد الرحمن کی برکت سے روشن ہو گیا۔ لیکن جب وہ مال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ رو دیے اور انہوں نے کہا، مصعب ابن عمیر ہم سے بہتر تھے، پھر بھی ان کے کفن کے لیے کپڑا تک پورا نہیں تھا۔ یہ تھی ان کی سوچ، یہ تھا ان کا دل۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی زندگی کا سب سے بڑا ورثہ دولت نہیں، سخاوت تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ ان کے مال کا حصہ حضور پاک کی بیویوں کو بھی دیا جائے۔ ان کی دولت نے ان کو امیر بنایا،
لیکن ان کی سخاوت نے انہیں جنت کا مستحق بنایا۔ عبد الرحمن بن عوف امیر اس لیے نہیں بنے کہ ان کے پاس پیسہ تھا، بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس نیت تھی۔ دولت اللہ دیتا ہے، لیکن برکت وہ صرف ان کو دیتا ہے جو اسے بانٹنا جانتے ہیں۔ یہ تھی کہانی اسلام کے سب سے امیر صحابی کی، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ اصلی دولت جیب میں نہیں، دل میں ہوتی ہے۔